الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد الحمد لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بعد از حمد و صلات میرے واجب الاحترام دوستو بزرگو عزیزو، آج سے ہم تفصیل قرآن کا ایک سیشن شروع کر رہے ہیں اور انشاءاللہ روزانہ ایک آیت کی ترجمہ تفسیر انشاءاللہ روزانہ سننے کی سعادت حاصل کیا کریں گے۔ حضرات محترم، آج قرآن پاک کی پہلی سورہ فاتحہ، اس کو سورۃ الشفاء بھی کہتے ہیں، اس کی پہلی آیت کریمہ کا جو تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، رب تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے الحمد للہ رب العالمین۔ آئیے اس کا ترجمہ سماعت فرماتے ہیں۔ سب تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جو تمام جہانوں والوں کا پالنے والا ہے۔ حضرات محترم، اس کی تفصیل میں چلتے ہیں۔ یہ جو ہم نے آیت کریمہ پڑھی الحمدللہ رب العالمین، اس کا پہلا ورڈ جو ہے وہ ہے الحمدللہ۔ یہ الحمدللہ جو ہے اس کا معنی ہے جی سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اب یعنی ہر طرح کی جو تعریف ہوگی، حمد و ثنا ہوگی، اس کا مستحق اگر کوئی ذات ہے تو وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کمال کی تمام صفات کا جامع ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس کوئی کمال ہے نا، جب وہ اس کو مکمل کرتا ہے تو پھر وہ کرتا ہے، مکمل کرنے کے بعد تو پھر وہ کہتا ہے کہ یہ جو مجھے توفیق ملی ہے یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے۔ اب توفیق جو ملنا ہے تو توفیق وہاں سے ملتی ہے جہاں پہ کوئی چیز ہوتی ہے، تو رب تعالیٰ کیونکہ انسان کے دماغ میں رب تعالیٰ کی طرف سے جو چیز داخل کی جاتی ہے پھر اس کا سکیچ بھی بتایا جاتا ہے، پھر اس کا جو ہے وہ اس کا طریقہ کار اور اس کا انداز بھی بتا دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ اب جو ہم نے آیت کریمہ جو پڑھی ہے اس کا پہلا لفظ تھا الحمدللہ۔ حمد جو ہے دو چیزیں ہیں اس میں، ایک ہے حمد اور ایک ہے شکر۔ بعض مورخین نے ان دونوں لفظوں کو ایک ہی معنی میں لیا ہے۔ اور حمد کا معنی کیا ہے؟ حمد کا معنی ہے کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا کہ وہ اس چیز کا اختیار رکھتا ہے اور وہ اختیاری خوبیاں اس میں بدرجہ اتم موجود ہیں، تو پھر اس کی تعریف کرنا اس پر یہ حمد کراتا ہے۔ اور شکر کیا ہے؟ شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان کے مقابلے میں زبان، دل یا اعضاء، زبان سے ہم رب کا شکر ادا کرتے ہیں، دل سے بھی ہم جب زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں تو دل سے اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں، اور اعضاء کیسے ہم جب شکر کرتے ہیں کہ الحمدللہ یا الحمدللہ رب العالمین، یہ اعضاء کے ذریعے بھی شکر کرتے ہیں۔
اب اگر کسی کا ہم نے شکریہ ادا کرنا ہے تو بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ جاتے ہوئے ہم اس سے کہتے ہیں مہربانی، شکریہ۔ اب یہ انداز یہ اعضاء کے ساتھ بھی ہم کر رہے ہیں اور زبان کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، تو یہ بھی شکر کا جو ہے پہلو پایا جاتا ہے۔ اب تو یہ جو ہم تعظیم کرتے ہیں یا انداز سے، ہاتھ سے، ٹھیک ہے، زبان سے، اعضاء سے، ہم چونکہ اللہ عز و جل کی حمد عام طور پر اس کے احسانات کے پیش نظر ہی کرتے ہیں۔ کیسے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں نوکری دے دی تو ہم نے اس کا شکر ادا کیا، اس کی حمد کی۔ رب تعالیٰ نے ہمیں بیٹے جیسی نعمت، بیٹی جیسی نعمت دی تو اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں رب تعالیٰ کی۔ تو یہ شکر اور حمد کو کچھ نے ایک ہی اس میں لیا ہے۔ اب آئیے کہ اس بارے میں کچھ احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ یہ جو حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے اور کتاب الذکر میں اس کو روایت کیا گیا ہے۔ یہ راوی اس کے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد یہ روایت کر رہے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے، رب تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھاتا ہے تو رب کی حمد کرتا ہے، کچھ پیتا ہے تو رب کی حمد کرتا ہے۔ یہ دونوں طریقے سے رب تعالیٰ کی حمد کر رہا ہے۔ اگر کچھ کھا رہا ہے تو اینڈ پہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال یا الحمدللہ، یہ کہہ دیتا ہے۔ پیتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے۔ اب جس طرح سے بھی وہ یہ عمل کرتا ہے تو رب تعالیٰ کی وہ حمد بیان کرتا ہے۔ اب دوسری حدیث پاک آپ کے سامنے آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے جو حضرت جابر بن عبداللہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ سب سے افضل جو ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل جو دعا ہے وہ ہے الحمدللہ۔ آئیے اسی ضمن میں تیسری حدیث پاک کوٹ کرتا ہوں آپ کے سامنے، وہ بھی ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے اور یہ کتاب الادب میں موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہیں، اور حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے، جب اللہ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے وہ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے۔ اس کو نعمت ملی، نعمت ملنے پر اس نے کہا الحمدللہ، تو یہ حمد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے۔ وہ جو نعمت رب تعالیٰ نے اس بندے پر فرمائی ہے نا، رب تعالیٰ اس نعمت دینے پر اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا خوش یہ اس کے الحمدللہ کہنے پر ہوتا ہے۔ حضرات محترم، اب حمد کے متعلق آپ کو کچھ شرعی احکامات آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ہم جو جمعے کا خطبہ سنتے ہیں، اس خطبے میں جو خطیب صاحب الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اہتدی یہ جو پڑھتے ہیں نا الحمدللہ، یہ الحمدللہ کہنا خطیب کے لیے واجب ہے۔ اچھا، کھانے کے بعد جو ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں یا کھا کر الحمدللہ کہتے ہیں، پی کر الحمدللہ کہتے ہیں، یہ کھانے کے بعد مستحب ہے کہنا۔ اگر کوئی بندہ نہیں کہتا تو وہ گناہگار نہیں ہے۔ اچھا، کسی کو چھینک آ جائے تو چھینک کے جواب میں جو الحمدللہ کہا جاتا ہے یہ سنت ہے کہنا۔
حرام کام کے بعد اگر کسی نے الحمدللہ کہا تو یہ حرام ہے، اور بعض اوقات اس درجے تک یہ پہنچ جاتا ہے کہ کفر تک بھی علماء نے لکھا ہے کہ حرام کام کے بعد الحمدللہ کہنا کفر ہے۔ بعض اوقات کچھ ایسے کام ہیں جن کی اگر بات کہا جائے تو وہ کفر ہو جاتا ہے اور انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ بہرحال آگے لفظ جو ہے وہ للہ، الحمد للہ، یہ للہ ہے، یہ لفظ اسم ذات اللہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عظمت والا نام ہے اور جو کمالات والی صفتوں کا جامع ہے۔ لفظ اللہ میں جو کمالات ہیں اس کا جامع ہے، بہت زیادہ کمالات ہیں لفظ اللہ میں، للہ میں۔ بعض مفسرین نے اس لفظ کے معنی یہ بھی بیان کیے ہیں کہ اس کا ایک معنی عبادت کا مستحق ہونا، یعنی کہ للہ کا معنی کیا ہے؟ عبادت کا مستحق ہونا ہے، اور دوسرا معنی کہ وہ ذات جس کی معرفت میں عقلیں حیران رہ جائیں۔ لفظ اللہ وہ ذات ہے کہ جس کو جاننے میں، جس کی وہ جو ہے نا وہ گہرائی کو معلوم کرنے میں، جس کو سمجھنے میں، جس کی معرفت کو جاننے میں عقلیں حیران ہو جائیں، وہ لفظ ہے للہ، لفظ اللہ۔ اور تیسرا معنی یہ ہے کہ وہ ذات جس کی بارگاہ میں سکون حاصل ہوتا ہے، اور چوتھا معنی وہ ہے یہ ہے کہ وہ ذات کے مصیبت کے وقت جس سے پناہ تلاش کی جائے۔ اب انسان پر جب مصیبت آتی ہے، جب انسان پر مصیبت آتی ہے تو یہ لفظ للہ، یہ لفظ اللہ جو ہے یہ وہ ہے لفظ جس سے اگر دعا کی جائے، هو اللہ، اللہ الرحمن الرحیم، ان الفاظ کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو رب تعالی جلدی قبول فرماتا ہے، کیونکہ وہ والے صیغے استعمال کیے جا رہے ہیں جو رب کو محبوب ہیں۔ یہ ساری جو تفسیر میں نے آپ کو بیان کی، یہ للہ لفظ اللہ کے بارے میں، یہ بیضاوی شریف میں یہ موجود ہے۔ اور آئیے آپ کے سامنے رب العالمین، یہ رب العالمین کے جو ہیں اس کی تفسیر سنتے ہیں۔ یہ تفسیر ساوی میں وہ چیزیں موجود ہیں جو میں اب آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ رب العالمین، سارے جہانوں کا رب، جو سارے جہانوں والوں کا مالک ہے، سارے جہان والوں کا۔ لفظ رب کے کئی معنی ہیں، کئی معنی ہے لفظ رب کے، جیسے سید کو کہا جاتا ہے، جیسے مالک کو کہا جاتا ہے، معبود کو کہا جاتا ہے، ثابت کو کہا جاتا ہے، اور مصلح کو کہا جاتا ہے، اور بتدریج مرتبہ کمال کو جو بندہ پہنچ جاتا ہے، جو ذات پہنچ جاتی ہے، اس کو رب کہتے ہیں۔ اور اللہ کے علاوہ ہر موجود کو عالم کہتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ ہر موجود کو، کیسے؟ آپ کو مثال دیتا ہوں۔ مثال یہ ہے، آپ دنیا میں ٹریول کرتے ہیں، پھرتے ہیں، اس دنیا کو عالم کہتے ہیں۔ اور بعض اوقات ہمارے کچھ نابلد دوست جو عالم کو بھی عالم کہتے ہیں، عالم کہتے ہیں یہ دنیا کو۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر کوئی کہے کہ او جی اس مسجد سے عالم صاحب آئے سن تے انہوں نے میں بیان سنے تے بڑا زبردست بیان کر دیں۔ اب یہ لفظ عالم جو استعمال ہوا ہے، یہاں پہ لفظ عالم استعمال ہونا چاہیے تھا۔ عالم کا معنی ہوتا ہے دین کو جاننے والا، دین کی ترجیح، یعنی کہ دین کو پھیلانے والا، اس کو عالم کہتے ہیں۔ اور عالم کہتے ہیں دنیا کو، تو یہ اس کا بھی آپ کو پتہ چل چکا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ
ہر چیز جو موجود ہے اس کو عالم کہیں گے، اور اس میں تمام مخلوق داخل ہے، چاہے وہ چرند ہوں، پرند ہوں، درند ہوں، جو بھی ہوں، حشرات ہوں، درخت ہوں، مکان ہوں، جو بھی ہے، یعنی کہ انسان ہے، یہ سارے کیا ہیں؟ عالم ہیں، کہ یہ عالم میں داخل ہیں۔ یہ جو لفظ ایک رب تعالیٰ نے ایک عالم بنایا ہے اس زمین کو، اس میں جو چیز ہیں وہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ عالم ہیں۔ آج ہم نے الحمدللہ رب العالمین اس ایک پوری سطر کی ہم نے تفسیر سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں روزانہ قرآن پاک میں کچھ نہ کچھ پڑھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔